اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ معزز محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ عن ابی ہریرہ او عن ابی سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یا ابو سعید خدری سے روایت ہے، یا ان سے روایت ہے یا ان سے روایت۔ قال، کہ انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، یا حضرت ابو سعید نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ فضلاً عن کتاب الناس، کاتب کی جمع کتاب ہے، جو لوگ نامہ اعمال لکھتے ہیں، جو فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں، انسانوں کے گناہ اور نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر انسان کے سیدھے کندھے پر ایک فرشتہ ہے اور الٹے کندھے پر ایک فرشتہ ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدھی طرف جو فرشتہ ہے وہ کیا لکھ رہا ہے؟ نیکیاں لکھ رہا ہے، اور الٹی جانب جو فرشتہ بیٹھا ہے اس طرف کے کندھے پر، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ ہمارے گناہ لکھ رہا ہے، برائیاں لکھ رہا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ سیدھی طرف ایک فرشتہ ہے، الٹی طرف ایک فرشتہ ہے۔ سیدھی طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، الٹی طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے، بدیاں لکھتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین، کرام کہتے ہیں بزرگ، کاتبین لکھنے والے، بزرگ لکھنے والے، یہ نیک لکھنے والے، بڑی عظمت والے لکھنے والے، یہ اعمال لکھ رہے ہیں بندوں کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فضلاً عن کتاب الناس، لوگوں کے ساتھ جو رہتے ہیں کرامن کاتبین، ان کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں، ان کی تعداد اللہ ہی جانے۔ وہ فرشتوں، ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ سیاحین ہیں، وہ سیاحت کرتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، دنیا میں زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ او عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض فضلاً عن کتاب الناس، یہ علاوہ ہیں ان فرشتوں کے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین کے علاوہ فرشتے۔ فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، فَإِذَا وَجَدُوا، جب یہ فرشتے یہ دنیا میں سیر کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ کے ایسے بھی فرشتے ہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں۔ طاف یطوف کے معنی طواف کرنا، چکر لگانا، گھومنا، جو گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، راستوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، جو حلقہ ذکر، ذکر کے حلقے جو ہوتے ہیں نا، ان حلقوں کی تلاش میں چکر لگاتے رہتے ہیں، تلاش میں گھومتے رہتے ہیں فرشتے۔ اے حلقوں میں شریک ہونے والوں، تمہاری تلاش میں فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں۔
کہ کہاں حلقہ ذکر ہو رہا ہے، کہاں حلقہ ذکر ہو رہا ہے، فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اہل ذکر، ذکر والے جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی مقام پر، تو ان لوگوں کی تلاش میں وہ گھومتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، وہ ایک حدیث میں آیا، اس سے پہلے وہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں بیان کیا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض فضلا عن کتاب الناس، ان کا کام نامہ اعمال لکھنا نہیں ہے، ان کا کام صرف جس مجلس میں، جس محفل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، اس مجلس میں شرکت کرنا، ان کا یہی کام ہے بس۔ تو مجالس ذکر کی تلاش میں یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ گشت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، جب ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں، ایسے حلقے مل جاتے ہیں، ایسی قومیں یعنی ایسی جماعتیں مل جاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تنادو، تو وہ پکارتے ہیں، دوسرے فرشتوں کو پکارتے ہیں، ہلموا الی بغیتکم، ہلموا الی بغیتکم، آؤ تمہارے مقصود کی طرف آؤ، آؤ جس چیز کی تمہیں تلاش تھی وہ چیز یہاں ملتی ہے، وہ چیز یہاں ہے، آ جاؤ۔ جبار بھائی کھانے کے لیے نکلے ہیں، ہوٹل گھوم رہے ہیں، کھانا ہے، بھوکے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، مہمان آیا وہ کھا گیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بلال تو ہے نہیں، بخاری میں دیکھے نہیں ہے، وہاں تو پھرتے نا۔ تو ذکر کی محفلوں کے بھوکے ہیں یہ کون؟ فرشتے۔ اور ہم ہیں کہ ذکر کی محفل میں آنے سے ہم کو بخار آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، جب یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ذکر کی مجلسوں کو، جب ان کو مل جاتی ہیں مجلسیں ذکر کی، ایک بھی مجلس مل جاتی ہے ذکر کی، تو کیا کرتے ہیں؟ فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، تو ندا کرتے ہیں، آپس میں ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، دوسرے فرشتوں کو پکارتے ہیں جو ابھی آئے نہیں، ہلموا الی بغیتکم، آؤ تم جسے ڈھونڈ رہے تھے نا، بغا یبغی کے معنی ڈھونڈنے کے، ما کننا خالا ذالک ما کننا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مچھلی اس مقام پر پانی میں سمندر میں چلی گئی زندہ ہو کر، اسی مقام کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، وہیں ہم کو پہنچنا تھا، ذالک ما کننا نبغی، بغا یبغی سے بغیۃ، ہلموا الی بغیتکم، ہلموا الی بغیتکم، آؤ تمہارے مقصود کی طرف، تم جس چیز کو تلاش کرتے تھے اس چیز کی طرف آؤ۔ فیجیئون فیحفون بہم، تو اب وہ سب فرشتے آ جاتے ہیں، مگر اس میں اعراب نہیں ہے، زبر زیر نہیں ہے کہ سوائے عربی جاننے والے کے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، اعراب نہیں ہے۔ ہلموا الی بغیتکم فیجیئون فیحفون بہم، اب تمام فرشتے آ جاتے ہیں، آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فیحفون بہم، تو جتنے بھی لوگ حلقہ ذکر میں شامل ہوتے ہیں ان سب کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، حف یحف، ان کو گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، فیحفون بہم الی سماء الدنیا، تو ذکر کی محفل سے لے کر آسمان دنیا، جسے آسمان زمین کہتے ہیں، یہ آسمان جو ہمارے سروں پر ہے، یہ پہلا آسمان جسے کہتے ہیں، دنیا زمین سے پہلا آسمان ہے، عرش سے چلیں گے تو یہ 7واں آسمان ہے، زمین سے چلیں گے تو پہلا آسمان، اسے کیا کہتے ہیں؟ آسمان دنیا، سماء دنیا، اور ایک نام کیا ہے اس کا؟ آسمان زمین، زمین کا آسمان، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آسمان ذکر کی محفل سے لے کے آسمان دنیا تک ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ تمیم صاحب آ رہے ہیں ذکر میں، رحیمی حال کو آتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پاس سے لے کے عرش
پہلے آسمان تک فرشتے آپ کو ڈھانپے رہتے ہیں. یہ ہے ذکر کی محفل کا حال. یہ آقا نامدار فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذکر کرنے والوں اس احساس کے ساتھ ذکر کرو کہ فرشتے ہم کو ڈھانپے ہوئے ہیں, کور کیے ہوئے ہیں, گھیرے ہوئے ہیں. کہاں سے کہاں تک؟ ہاں ہم گھرے ہوئے ہیں, فرشتے ہم کو گھیرے ہوئے ہیں. ہم یہاں سے لے کے آسمان دنیا تک فرشتوں کا سلسلہ ہے. فرشتوں کے کور میں ہم آ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چاروں طرف سے فرشتے ہیں, پھر اوپر آسمان تک کون ہے؟ فرشتے. کچھ احساس ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اونگتا ہے ذکر کرتے ہوئے. حضور فرما رہے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, کیا فرمایا؟ فَيَحُفُّونَ بِهِمْ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ اللَّهُ. تو یہاں سے لے کے آسمان تک ڈھانپے رہتے. فَيَقُولُ اللَّهُ, اللہ تبارک و تعالی اب فرشتوں سے پوچھتا ہے. یہ تو ذکر جب تک ہوتا رہتا ہے وہ یہیں رہتے ہیں, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ فرشتے جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ فرشتے جاتے ہیں. فَيَقُولُ اللَّهُ, اللہ تبارک و تعالی ان سے بولتا ہے, فرشتوں سے بولتا ہے, یعنی ان سے سوال کرتا ہے. ذکر کی محفل جب ختم ہو جاتی ہے, فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے. اَيُّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ, اَيُّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ, اَيُّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ. میرے بندوں کو جب تم نے چھوڑا, جب تک تم ان کے پاس تھے, جب تم نے ان کو چھوڑا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ میرے بندوں کو جب تم نے چھوڑا تو اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ ہے نا, تم نے کس حالت میں میرے بندوں کو چھوڑا؟ تم نے کس حالت میں میرے بندوں کو چھوڑا؟ ہے نا, جب تم نے چھوڑا, اس چھوڑنے سے پہلے وہ کیا کر رہے تھے؟ فَيَقُولُونَ, تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, تَرَكْنَاهُمْ يُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ. اے پروردگار, ہم نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ تیری تحمید کر رہے تھے, تیری حمد بیان کر رہے تھے, تیری تعریف کر رہے تھے. وَيُمَجِّدُونَكَ, اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے, تیری ہولینس, تیرا تقدس, تیری عظمت, تیری بزرگی, تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. وَيَذْكُرُونَكَ, اور تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری حمد بھی کر رہے تھے, تیری بڑائی بھی بول رہے تھے, اور تیرا ذکر بھی کر رہے تھے. قال, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, کیا جملہ ہے, فَيَقُولُ, حضور نے فرمایا, قال, حضور نے فرمایا, فَيَقُولُ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, فَهَلْ رَعَوْنِي, کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, مجھے دیکھ لیا ہے, میرا جمال دیکھا ہے, میرا جلوہ دیکھا ہے؟ فَيَقُولُونَ لَا, تو وہ لوگ کہیں گے, کون؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں مولا, انہوں نے تو تجھے دیکھا نہیں. قال, فیقول, سرکار فرماتے ہیں, سرکار نے فرمایا, فیقول, تو اللہ کہتا ہے, اللہ کہے گا, فکیف لو رأونی, ہائے 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 ہائے, فکیف لو رأونی. اللہ پوچھتا ہے, فرشتے یہ تو بتاؤ کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا ان کا, کیسا رہے گا وہ منظر, کہ اگر وہ میرے بندے جو مجھے نہ دیکھ کر میری تحمید کر رہے تھے, میری حمد بیان کر رہے تھے, میری پاکی بیان کر رہے تھے, میری بڑائی بیان کر رہے تھے, بزرگی بول رہے تھے, اور میرے ذکر میں لگے ہوئے تھے, اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا, کیسا رہے گا منظر, ان کا کیا حال ہوگا. قال, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فیقولون, تو فرشتے جواب دیں گے, فرشتے جواب دیں گے, لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيدًا وَأَشَدَّ تَمْجِيدًا وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْرًا. فرشتے بولیں گے کہ اگر وہ دیکھ لیں گے پروردگار تو تیری اور زیادہ شدت کے ساتھ تحمید کریں گے, اور زیادہ, تجھے جب دیکھے بغیر وہ تیری تحمید کر رہے ہیں, تیری حمد بیان کر رہے ہیں, تیری تعریف کر رہے ہیں, اور زیادہ تعریف کر رہے ہیں, تو اگر وہ تجھے دیکھ لیں گے
تو اور شدت کے ساتھ، اور زیادہ شدت کے ساتھ کیا کریں گے؟ تیری تعریف بولیں گے، تعریف کریں گے. واشد تمجیدہ، اور تیری زیادہ اور زیادہ بزرگی بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے. واشد لک ذکرا، اور تیرا ذکر جو ہے اور زیادہ شدت کے ساتھ کریں گے، اور زیادہ کریں گے. یہاں تو اور زیادہ زوال پذیر ہے. سننے والے حضرت واشد تمجیدا واشد لک ذکرا. قال، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَأَيُّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ، وہ کون سی چیز مانگ رہے تھے مجھ سے؟ ذکر کر رہے تھے نا، وہ کیا مانگ رہے تھے مجھ سے؟ وَأَيُّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ، وہ کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ کون پوچھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے سوال کیے. أَيُّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ، میرے بندے کیا کر رہے تھے جب تم ان کو چھوڑ کے آئے؟ ایک سوال. دوسرا سوال فَكَيْفَ لَهُ فَهَلْ رَأَوْنِي، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ پھر اس کے بعد چوتھا سوال أَيُّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ، وہ کون سی چیز مجھ سے طلب کر رہے ہیں؟ کتنا سوال؟ سوال کون کرتا؟ یہاں تو اللہ سوال کر رہا ہے، لیکن سوال کرتا کون؟ نہیں جاننے والا سوال کرتا ہے. اسے علم نہیں، وہ سوال کرتا ہے. کرشنا پیٹ کہاں ہے؟ کون پوچھے گا؟ جسے معلوم نہیں کہ کرشنا پیٹ کا محل وقوع کیا ہے، کہاں ہے اس کا سچویشن، اس کا لوکیشن کہاں ہے، وہی پوچھے گا نا. مختار النساء بیگم اسٹریٹ کہاں ہے؟ مختار النساء بیگم اسٹریٹ، مختار النساء بیگم اسٹریٹ کہاں ہے؟ آپ پوچھیں گے مختار النساء بیگم اسٹریٹ کہاں ہے؟ کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کیوں جانتے ہیں؟ کیسا معلوم ہے؟ وہیں ہے نا. تو جو جانتا ہے وہ سوال نہیں کرے گا نا. لیکن اللہ تعالیٰ 4 سوال کر رہا ہے. میرے بندوں کو جب تم نے چھوڑا تو وہ کس حالت میں تھے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کیسا رہے گا؟ اور پھر جو ہے وہ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ یہ 4 سوال. تو اللہ کو معلوم نہیں کیا بندے اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بندوں نے اسے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اور بندے جب اسے دیکھیں گے تو بندوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کو معلوم نہیں؟ معلوم ہونے کے بعد بھی سوال کرتا ہے کرنے والا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کرتے ہیں بہت سی باتوں کا امت سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا، معلوم ہونے کے باوجود بھی سوال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. معلوم رہ کر سوال کرنا خدا کی سنت ہے. وَأَيُّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ قَالَ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ، تو یہ فرشتے جواب دیں گے یطلبون الجنہ، وہ جنت آپ سے مانگتے ہیں. یہ طالبان جنت کے لیے بات ہے. طالبان مولا کے لیے کیا بات ہوگی؟ یطلبون الجنہ، اے مولا وہ ذکر کر رہے تھے تیرا، تیری تمجید کر رہے تھے، تیری تحمید کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ جنت تجھ سے مانگ رہے تھے، جنت کے طالب ہیں وہ. قال، حضور نے فرمایا فیقول، تو اللہ کہے گا وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فَهَلْ رَأَوْهَا قال، حضور نے فرمایا فیقولون، تو فرشتے کہیں گے لا. اب اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے. کس سے پوچھتا ہے؟ فرشتوں سے پوچھتا ہے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا، مولا انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا. فیقول، تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا ان کا؟ قال، حضور نے فرمایا فیقولون، تو یہ فرشتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا أَشَدَّ لَهَا طَلَبًا،
اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے تو مولا تعالیٰ اور زیادہ طلب کریں گے تجھ سے کہ مولا جنت دے دے. قال حضور نے فرمایا فیقول، تو اللہ فرماتا ہے وَهَلْ رَأَوْهَا فیقول فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ وہ کون سی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے جب تم آئے چھوڑ کے ان کو. وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ قالوا يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ. تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. فیقولون قال فیقولو، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ فیقولون، وہ فرشتے کہتے ہیں لا، مولا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا. فیقولو فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ حَرَبًا، اگر وہ دیکھ لیں گے تیری جہنم کو مولا دیکھ لیں گے تو اس سے اور زیادہ شدت کے ساتھ بھاگیں گے اور زیادہ ڈریں گے. وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا، اور زیادہ ڈریں گے، زیادہ دوڑیں گے، بھاگیں گے اس سے. اگر جہنم کو دیکھ لیں گے تو اور زیادہ اس سے خوف کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ ہاں، اب اس سے زیادہ تو میں سمجھا نہیں سکتا. وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا، اور زیادہ پناہ مانگیں گے تجھ سے، اور زیادہ تجھ سے پناہ مانگیں گے اگر وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے. قال فیقول، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا فرمائے گا فإنی أشہدکم انی قد غفرت لکم، اے فرشتو یقیناً میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی جو لوگ بھی ذکر کی محفل میں تھے شریک. اس واسطے سب کو محفل ذکر میں شرکت کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیونکہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے یہ محفل ذکر میں. نہیں میں تو ذکر میں رہتا ہوں اللہ کے 24 گھنٹے، وہ تو تنہائی کے ذکر میں. جبار بھائی بولتے میں تو ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، مسجد کے ہاؤس کے کٹے پر بیٹھ کر بھی ذکر کرتا ہوں، اور جو ہے گھر میں بھی کرتا ہوں، پلنگ پر لیٹ کر بھی کرتا ہوں، کرسی پر بیٹھ کر بھی کرتا ہوں، اور آنگن میں جا کر بھی کرتا ہوں، بارش میں بھگ کر بھی کرتا ہوں، اور جو ہے جمعہ کے دن بھی کرتا ہوں، عصر سے مغرب کے درمیان بھی کرتے ہیں. لیکن یہ انفرادی ذکر ہے، اجتماعی ذکر کی بات ہے یہ. اس واسطے اجتماعی ذکر میں ضرور شرکت کرنا ہے. بات سمجھ میں؟ تو اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں حلقہ ذکر میں شامل ہونا چاہیے. بات سمجھ میں؟ اور جو لوگ سن رہے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ نہیں سنے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں. بات سمجھ میں؟ کیسٹ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے، خالی کیسٹ کے ذریعے سے نہیں، زبان کے ذریعے سے، تاکید کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے. وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا، اگر ہماری ہی طرح صحابہ بھی ہوتے تو یہ حدیث ہم تک پہنچتی. ہم ہماری بات جو ہمارے بازو کے بھائی کو نہیں بولتے. کہاں تک آئی ہے؟ حضور کا جملہ حضور کا ایک لفظ میرے آقا کا یہاں تک محفوظ کر کے پیش کرنے والے صحابہ، ان صحابہ کی شان میں گالی گلوچ بکتے یہ ایمان والے ہو سکتے؟ کافر لوگ. واشد منہا خوفا واشد منہا تعوذا. قال فیقول، حضور کے لفظ بلفظ سرکار کی زبان سے نکلے ہیں یہ الفاظ. فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإنی اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں میں نے تم کو گواہ بنایا. ایک نہیں ہزاروں فرشتوں کو گواہ بنا کر بولتا ہے اللہ تعالیٰ، میں نے تم سب کو گواہ بنا دیا ہے. یہ یاد رکھو، گواہ ہو جاؤ اس بات کے کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. قد غفرت لکم، یقیناً میں نے ان کی مغفرت فرما دی. یہاں نیکی کا سوال نہیں ہے، نماز کا تذکرہ نہیں، روزے کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں. اب یہ اب موقع مل گا، کیا بھی نہیں کرو، خالی ذکر میں رہ گئے تو بس یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب نہیں، یہاں جو بات ہے اس کی طرف اشارہ ہے بس. فإنی اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. گواہ ہو جاؤ. فیقولون، اللہ گواہ بنا دینے کے بعد بات مکرے گا، خلاف وعدہ کرے گا اور گواہ الگ بناتا ہے فرشتوں کو. فیقولون، تو سب فرشتے کہیں گے اب دیکھیے یہاں آئیے،
یہ بات سنیے غور سے، اسی لیے میں نے یہ حدیث کو لیا. فیقولون، تب فرشتے بولیں گے یہ سن کر کہ وہ اس محفل میں جتنے شریک تھے، تمیم صاحب کے جیسے نیک شریک تھے، راسخ شاہ صاحب کے جیسے نیک شریک تھے، چچا جیسے نیک شریک تھے، جبار بھائی کیسے نیک تھے، اب اس کے اندر میرے جیسا ایک گناہگار بھی تھا، اب اس کا سوال ہے. تو فرشتے کہیں فیقولون ان فیہم فلان الخطا، کیا ان فیہم فلانا الخطا، مولا وہ محفل، جس محفل میں ہم شریک ہو کے آئے، محفل ذکر میں، اس میں پروردگار نیک بندے بھی تھے، اس میں ایک آدمی تھا، فلانا ایک آدمی تھا الخطا، وہ جو ہے بڑا خطا کار تھا. وہ کیا تھا؟ خاطی اس میں فاعل، خطا مبالغہ کا صیغہ، الخطا فعال، بڑا خطا کار، بڑا گناہگار ایک شخص تھا مولا، بڑا گناہ. وہ بھی دیکھیے لفظ دیکھیے حضور کے، الخطا، بڑا گناہگار تھا مولا، وہ بھی تھا. اس کے بعد کا جملہ سنیے، لم یردہم انما جاہم لحاجت، وہ اس محفل میں آنے کے لیے بھی آیا نہیں، ذکر کی محفل میں شرکت کی نیت سے بھی آیا نہیں، وہ کسی کام سے آیا، چائے پینے کے لیے آیا، سونے کے لیے آیا، یا کچھ کھانے کے لیے آیا، یا ہے نا کسی کے پاس سے خرچ مانگنے کے لیے آیا، ہاں علاؤالدین کے ساتھ مل کر کچھ کرنے کے لیے آیا، کسی کو کوئی مقصد تھا اس کا کیا؟ لم یردہم انما جاہم لحاجت، وہ ان کے حلقہ ذکر کے لیے نہیں آیا. اور یہاں لم یردہم کا لفظ بڑا، لم یردہم کا لفظ بڑا، ان کے ارادے سے نہیں آیا، یعنی ان سے ملنے کے لیے نہیں آیا. لم یردہو نہیں، ذکر کے لیے کا لفظ نہیں ہے، ذکر میں آنے کی نیت سے نہیں آیا، وہ نہیں ہے لفظ. اللہ والے جو ذکر کی محفل میں آتے ہیں، ان کے پاس آنے کی نیت سے بھی آیا، ان کی ذات سے ملنے کے لیے بھی نہیں آیا. تو معلوم ہوا ذکر سے ملنے کے لیے آنا یا ذاکر سے ملنے کے لیے آنا دونوں ایک حکم میں ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آتا نہیں. اللہ وہ ذکر میں آنے، لم یرید ذکر اللہ کا لفظ نہیں، لم یرید ذکر کا لفظ نہیں ہے، اللہ تیرے ذکر کے ارادے سے وہ نہیں آیا، یہ لفظ نہیں ہے. لم یرید ہم کون، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ذاکرین. وہ ذاکرین سے ملنے کی نیت سے، وہ ذاکرین کے ساتھ بیٹھنے کی نیت سے بھی نہیں آیا. ذکر میں رہنے کی نیت سے، ذکر کی برکت، ذکر کی نعمت سے مالا مال ہونے کی نیت سے نہیں آیا، یہ معنی بھی ہے اس میں. دوسرا معنی کیا ہے؟ ذاکرین کی صحبت کی نیت سے بھی نہیں آیا. ہو تو معلوم ہوا ذکر میں رہنا اس کا بھی وہی اجر ہے، ذاکرین کی صحبت میں رہنا بھی اس کا بھی وہی اجر ہے. لم یردہم کا لفظ بتا رہا ہے. یہ تو اللہ جسے سمجھ دے وہی سمجھ سکتا ہے یہ باتیں، ورنہ نہیں سمجھ سکتا. لم یردہم یہ حضور کے الفاظ. انما جاہم لحاجت، وہ تو آیا تھا ان کے پاس اپنی ایک ضرورت کے لیے، کسی کام کے لیے، چائے پینے کے لیے، پانی کے لیے، یا قرض مانگنے. لم یردہم انما جاہم لحاجت، وہ آیا ان کے پاس کسی حاجت سے، ان کے پاس ان کو لینے کے لیے نہیں آیا، یعنی ان سے ملنے کے لیے نہیں آیا، ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے نہیں آیا. اپنی حاجت نہ ذکر کے لیے آیا، نہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے لیے آیا. فیقول، یہ سن کر اللہ فرمائے گا، ہم القوم لا یشقی لہم جلیسہم. سن کر اللہ کیا فرمائے گا؟ اے فرشتو، وہ ذکر کرنے والے جمع ہو کر ایسی قوم ہے، ایسی جماعت ہیں وہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی میں محروم نہیں کروں گا اسے. وہ کسی مقصد کے لیے آیا، کسی غرض کے لیے آیا، وہ کھانے کے لیے آیا صحیح، وہ پیسوں کے لیے آیا صحیح، وہ کچھ کسی مقصد کے لیے آیا، کسی مدد کے لیے آیا، وہ ان کے ساتھ تو بیٹھا نا، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ہم القوم لا یشقی لہم جلیسہم.
وہ ایسی قوم ہے کہ ان کے خاطر اللہ تعالیٰ ان کے جلیس کو، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کرتا۔ آپ نے اس فقیر سے یہ حدیث بار بار، اتنا ٹکڑا تو بارہا سنا ہوگا، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ بس سمجھ۔ اب بولو، یہاں جو ہے صرف ذکر کی محفل میں شرکت کی وجہ سے، اور ذکر کا کام ذکر بھی کرا وہ نہیں، خالی محفل ذکر میں شریک ہوا بس، خواہ اس نے ذکر کیا ہو نہ کیا ہو، اور وہ مجلس ذکر میں بھی آیا ہے کس واسطے؟ کسی حاجت کے لیے، وہ ذکر کیوں کرے گا؟ جو مجلس ذکر میں کسی مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد کی طرف رہے گا اس کا دھیان پورا۔ تو ذکر کرے نہ کرے، کیا ذکر والوں سے ملنے کی نیت ہو یا نہ ہو، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ گیا، ذکر والوں کے، اللہ کی یاد کے رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا، تو اللہ فرماتا کہ وہ بھی محروم نہیں، اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ جو اللہ والے کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ کو جس نے پا لیا ہے، اللہ میں جو فنا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے کا کیا مقام ہوگا؟ یہ اللہ کے ذکر والے کے ساتھ ہے تو اس کی مغفرت ہو گئی، اللہ والا جو ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے اس کے پاس، اللہ ہی اس کے پاس ہے، وہ نہیں ہے، اللہ hی اللہ رہ گیا ہے، اب اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ کا کیا مقام ہوگا؟ آپ کی مغفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو تو بھی سچوں کے ساتھ رہو، تمہارے تقوی کی وجہ سے بخشوں گا نہیں، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بخشوں گا، اور ان کے ساتھ رہے تو تقوی نہیں رہا تو بھی بخش ڈالوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقوی چھوڑ دو، بس حضور کے ساتھ رہنے والے انہوں نے تقوی نہیں چھوڑا، بس سمجھ میں، چھوڑے صحابہ سرکار کے ساتھ نہیں بول کے چھوڑے، ہم اللہ والوں کے ساتھ نہیں بول کے تقوی چھوڑ دیا تو کیسا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال، انہوں نے فرمایا وفد موسیٰ علیہ السلام الی طور سینا، موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر گئے، قال، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کہا، یا ربی، اے میرے پروردگار، ایو عبادک احب الیک، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تیرا محبوب کون ہے؟ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھے پسند کون ہے؟ سب سے زیادہ محبوب تیرا بندہ کون ہے تیرے بندوں میں؟ قال، اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، الذی یذکرنی ولا ینسانی، جو مجھے ہمیشہ یاد کرتا ہے اور کبھی مجھے فراموش نہیں کرتا، کبھی مجھے بھولتا نہیں، وہ بندہ مجھے سب بندوں میں پسند ہے۔ الذی یذکرنی ولا ینسانی، جو مجھے یاد کرتا ہے تو ہمیں بھی یاد کرتے نا، 10 سے 10:30 تک جمعرات کے دن بولیں گے، ہمیں بھی یاد کرتے نا 10 منٹ 24 گھنٹے میں۔ الذی یذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے، کیسا یاد کرتا ہے؟ بھولے بغیر یاد کرتا ہے، ہمیشہ یاد کرتا ہے، ہر آن یاد کرتا ہے، ہمیشہ میرے ذکر میں رہتا ہے، بس سمجھ میں، ہمیشہ میرے ذکر میں رہتا ہے۔ الذی یذکرنی ولا ینسانی، جو مجھے یاد کرتا ہے اور کبھی مجھے بھولتا ہی نہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، ایک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، ایک لمحے کے لیے بھی اس بادشاہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے تجھے، ایک لمحے کے لیے، ایک پلک جھپکنے کے وقت تک کے لیے بھی تجھے اب اس بادشاہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی، وہ کسی وقت تیری طرف محبت کی نظر سے دیکھے گا، اس وقت اگر تو غافل رہے تو اس سے بڑی کیا بے ادبی ہو سکتی ہے؟ وہ تجھے پیار سے دیکھے اور تو ادھر ادھر دیکھتا رہے، ادھر ادھر متوجہ رہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اسی کی طرف توجہ رکھ، وہ تیری طرف محبت سے دیکھے، توجہ سے دیکھے، کرم سے دیکھے، اور تو کسی اور طرف متوجہ رہے، یہ بڑی بہت بڑی گستاخی ہے۔ ایک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی، یہ شعر دادا پیر بہت فرماتے تھے۔ ایک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی۔ تو ہر 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اس کی بات کرتے رہنا چاہیے،
اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس کے راز بیان کرتے رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے، اسی کے دھن میں رہنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد